الشهيد الشهيد الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ناظرین. پروگرام مقصد اعظم میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں اور مسلسل 2 ایپیسوڈ ہم پیش کر چکے ہیں اور آج کا یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ. عزاداری اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیا مقصد ہے اور یہ کیا رابطہ ہے، اس پہ انشاءاللہ اور زیادہ ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی. لیکن جو پچھلے ایپیسوڈ میں جو آخر میں جو جا کر کے بات ہوئی تھی کہ خود عزا، فرش عزا، یہ عزاداری آیا منزل ہے، یعنی مقصد ہے، یا کوئی یہ وسیلہ ہے اس مقصد، کسی مقصد تک پہنچنے کا، تو اس پہ گفتگو ہو گئی ہے اور آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے. لیکن آخر میں جاتے جاتے کچھ ایسی باتیں آقا نے کی کہ اس پہ وہ سوالات جو اکثر لوگ کر لیا کرتے ہیں وہ ہم نے بھی کر لیا، لیکن وقت ختم ہو گیا تھا، لہذا اس کا جواب آج انشاءاللہ وعدے کے مطابق آپ تک ہم پہنچائیں گے. سوال دہرائیں اس سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سوال دہرا دیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے. ہو سکتا ہے پچھلے ایپیسوڈ کی آخری گفتگو کوئی سن نہ پایا ہو. واقعی یہ بات ٹھیک ہے، حقیقت بھی لگتی ہے کہ ماہ اعضا آیا نہیں کہ فتووں کی دکان گرم ہو جاتی ہے. ایسا لوگ کہتے ہیں. خود جو دوسرے مذاہب والے ہیں یا دوسرے فرقے والے ہیں ان کا بھی نشانہ اس طرف آ جاتا ہے، اور کچھ جو خود فرش اعضا بچھاتے ہیں ان میں بھی کافی آپس میں کہیں یہ باتیں دیکھنے میں آتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا مت کرو، یہ کہتے نہیں ایسا کرو. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بڑا سارے فتوے بس اسی پہ ہوتے ہیں، اعضا پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. دیکھیے، اصل یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ کیوں محرم میں ہی یہ ساری باتیں پیش کی جاتی ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیوں بارش کے موسم میں ہی پانی برستا ہے، یا بارش سے تعلق رکھتی ہوئی چیزیں کیوں بکتی ہیں؟ ہر چیز کی ایک فصل ہوتی ہے، ایک موسم ہوتا ہے. تو اگر اس فصل میں، اس موسم میں وہ چیز پیش کی جا رہی ہے تو اس فصل کا تقاضا ہے کہ سوال ہوں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو فصل بازار میں آ رہی ہے اس میں سے آپ آ کے طے کریں کون سی اچھی ہے، کون سی خراب ہے، کون سی آپ کو لینا ہے، کون سی نہیں لینا ہے. جی. عزاداری کی باتیں محرم میں نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ کب ہوں گی؟ عزاداری کے مسائل محرم میں نہیں بتائے جائیں گے تو کب بتائے جائیں گے؟ جی. یہ تو موقع ہے عزاداری کے بارے میں گفتگو کرنے کا. صحیح بات. حج کے مسائل تبھی تو بیان ہوتے ہیں جب حج قریب ہوتا ہے. حج ہوتا ہے. جی. بھئی یہ بتائیے، آج کیا ہم آپ بیٹھ کے روزے کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کریں گے؟ نہیں، ماہ رمضان تو گزر گیا، تو کیا تھا ہم لوگوں نے. ہاں، جو ماہ مبارک رمضان تھا اس کے بارے میں گفتگو کی گئی. تو بھئی جو فصل ہوگی، جو موقع ہوگا، جو محل ہوگا، اسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اصل اعتراض ہی غلط ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں چھیڑ رہے ہیں. نہیں، تو یہ جو اعتراض کر رہا ہے پہلے ہمیں اس سے سوال کرنا چاہیے، قبلہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیجیے، ایسے لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا بہترین موقع ہے یہ، اور خصوصاً دہ اول عاشور کہ جس میں ہم جو زمانہ آج کل چل رہا ہے ایام عزا کا، اور ہمارے مومنین بہرحال مجلسوں میں شرکت کر کے، عزاداری کر کے قدم قدم اپنے آپ کو کمال سے نزدیک کر رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں ان عالی مقاصد تک، اس معراج تک جی کہ جس تک پہنچنے کے لیے فرش بچھایا گیا ہے اور یہ راستہ ہموار کیا گیا ہے. تو بہرحال اور باقاعدہ ضرورت ہوتی ہے، بہرحال شاید ون کے ہی ذریعے پیغام میں نے پہنچایا کئی دفعہ کہ ہمارے ناظرین کوشش کریں جس امام کی ولادت یا شہادت ہے اس دن کچھ اس امام کے بارے میں مطالعہ کریں. دیکھیں جی. تو بھئی اب ایام کس کے ایام؟ امام حسین کے ہیں. جی.
عزاداری کس کی ہے؟ امام حسین کی ہے. بے شک. ٹھیک ہے، علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ، آئیے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیجیے. صحیح. کیونکہ یہ مسئلہ بڑا وسیع ہے، ایک دن میں نہیں آپ سمجھ پائیں گے. جی. 2 مہینے 8 دن آپ کو دے دیے گئے. لیجیے سمجھیے. صحیح سے سمجھیے، پھر اس کو پورے سال اس کے اوپر عمل کیجیے، پورے سال اپلائی کیجیے، پورے سال اس کو اپنی زندگی کے اندر کارگر کیجیے. یعنی کیسا مقصد تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی. بے شک اب اس کو سمجھنا یہ، یعنی ہم آگے ایک جملہ آگے کہہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کربلا میں گئے شہید ہو گئے. ارے نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے پوری ایک کائنات ہے، اس کے پیچھے پورا مقصد خلقت ہے. بے شک. پورا مقصد خلقت ہے. بہرحال لہٰذا یہی ایام ہے، یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ فصل ہے کہ جس میں ہمیں عزاداری کے بارے میں گفتگو کرنا ہے اور اپنے آپ کو عزادار بنانا ہے. جی. اچھا، ایک سوال، عظیم سوال ہے کہ عزاداری، جو کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ سے یہ بات شروع کی تھی کہ عزاداری اور امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں جو رابطہ ہے اس کو اگر آپ بیان کر دیں تو کچھ اور بھی سوالات ہیں جو ہم پیش کریں گے. جی، مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ اس بات کی وضاحت ہو جائے. عرض کیا ناظرین کی خدمت میں پچھلے ایپیسوڈ میں کہ عبادت وہ راستہ ہے جو ڈائریکٹ جا کے مقصد سے ملتا ہے، لیکن یہ عبادت مختلف انداز میں انجام دی جاتی ہے، جس میں بہت سی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اس میں ایک انتظار ہے، انتظار عبادت ہے. جی. اس میں ایک عزاداری ہے، عزاداری عبادت ہے. اس میں ایک نماز ہے، نماز عبادت ہے. بلکہ انسان اگر غور کرے تو اس کی کل زندگی، ہر لمحہ، ہر سانس عبادت بن سکتی ہے. لیکن اس میں سے ہم 2 چیزوں کو چنتے ہیں، ایک ہے عزاداری اور ایک ہے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، یا تعجیل کے لیے دعا کرنا، جو بھی ہم کہیں. دیکھیے، پروردگار نے جو یہ کائنات خلق کی ہے، لامحالہ وہ یہ چاہتا ہے جتنے زیادہ اس مقصد تک پہنچے اتنا بہتر. جی. ہیں بھائی، اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ لوگ موجود ہیں تو اس 10 لاکھ میں سے جتنے زیادہ اس مقصد تک پہنچے وہ بہتر. اچھا، لیکن جب ہم آ کے یہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت کم لوگ مقصد تک پہنچ پاتے ہیں، بہت کم. اس کی ایک وجہ اہم یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت سے لوگوں کو نہیں پہنچنے دیتا. ہمارا ماحول ایسا ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ بہت سے لوگ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، اس مقصد تک نہیں پہنچ پاتے. لہٰذا اگر یہ سسٹم چینج کیا جائے، لہٰذا اگر آ کے اس معاشرے کے حالات کو بدلا جائے تو لوگ زیادہ سے زیادہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امام نے دیکھا کہ اگر اب میں نے آ کے خون نہیں دیا، اب میں نے آ کے اگر شہادت نہیں دی، میں آگے نہیں بڑھا، تو اب معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ پھر اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہے. بہت مشکل. جی. کیونکہ ہمیشہ کچھ لوگوں کے لیے راستہ کھلا ہونا چاہیے. صحیح. راستہ نہیں بلاک ہونا چاہیے، کیونکہ راستہ بند ہو گیا تو پروردگار کی حکمت کے اوپر حرف آئے گا کہ پروردگار راستہ تھا ہی نہیں، ہم جاتے کیسے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں، اس زمانے کا خلیفہ وہاں کے راستے کو بند کر رہا ہے. امام نے کہا نہیں، میں راستہ بند نہیں ہونے دوں گا، میں ایسا راستہ کھولوں گا کہ قیامت تک یاد رکھے گی دنیا. کس طرح سے امام نے جو ہے وہ ایسا فتح باب کر دیا کہ اب کسی یزید زماں کے اندر اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس کا آگے وہ بند کر پائے. لہٰذا معاشرے کے حالات کو بدلنا پڑے گا. جی. یعنی ہمیں معاشرے کو اس اسٹیج کے اوپر لے جانا پڑے گا کہ جس معاشرے میں عادلانہ نظام قائم ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ تر لوگ اس مقصد تک پہنچ جائیں. زیادہ سے زیادہ تر لوگ پروردگار سے نزدیک ہو سکیں. زیادہ سے زیادہ تر لوگ کمال حاصل کریں، اپنے اندر صفات الہی کو اجاگر کر سکیں. وہ معاشرہ کب بنے گا؟ ایسا معاشرہ کب آئے گا؟ ایسا معاشرہ ظہور کے بعد آئے گا. تو کیا ظہور سے پہلے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں؟ کہا نہیں، اس کے لیے تیاری کریں. بالکل تیاری. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیاری کریں. کیسے تیاری کریں؟ یہی سوال ہے. اب ہم کیسے آ کے تیاری کریں کہ ہم اپنے معاشرے کو ایسا بنائیں کہ جو بالکل تیار ہو جائے امام کے ظہور کے لیے.
اچھا. امام کا جب ظہور ہو جائے تو معاشرہ بالکل فضا ہموار ہو جائے گی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جس کے لیے ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ خلق کیا گیا. جی. کیوں کون سا وہ سب سے شارٹ کٹ کا راستہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کو اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے واہ. کہ جس اسٹیج کے اوپر پہنچنے کے بعد ہم عادلانہ نظام کے لائق بن جائیں. کیا ہے وہ چیز؟ کیا ہے؟ اس چیز کا نام ہے عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک بے شک. یہ ہے عزاداری. یعنی عزاداری اس نظام کا نام ہے کہ جو معاشرے کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ جس کا جب اگلا دروازہ کھلتا ہے تو وہ ظہور پہ کھلتا ہے. جی. عزاداری اس راستے کا نام ہے کہ جس کی شروعات امام حسین علیہ السلام نے کی ہے لیکن اس کی انتہا امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر ہے. جی. اس راستے کا نام ہے عزاداری. تو عزاداری اس طرح سے ہونا ہے اور یہ رابطہ ہے عزاداری کا اور ظہور کا. جی. یعنی اگر ہم آ کے یہ کر لے جائیں اپنی عزاداری کو اس طرح سے بنائیں کہ اس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں ہمارا وقت کا امام دکھائی دے. اللہ اکبر. ہمارے فرش عزا کے اوپر ہمیشہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت کے امام کو تلاش کریں. یہ حقیقی عزاداری. یہ ہے عزاداری. یہ ہے رابطہ عزاداری کا اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور واقعاً میں نے غور کیا اس بات کے اوپر اور شاید یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، دلائل کے ساتھ روایات کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ سب سے چھوٹا راستہ جی. کہ جس کے ذریعے ظہور ممکن ہے وہ ہے عزاداری. اچھا. کیا محسوس کیا اس لیے آپ نے روایات میں دیکھا ہوگا کتنی تاکید کی گئی ہے. عزاداری کے لیے؟ کیوں تاکید کی گئی ہے؟ کیوں تاکید کی گئی؟ اسی لیے تاکید کی گئی ہے اگر یہ چیز صحیح معاشرے کے اندر اتر جائے ظہور میں تعجیل عین ممکن ہے. آپ دیکھ لیے بڑے بڑے انقلاب جو کامیاب ہوئے ہیں جی. عزاداری سے کامیاب ہوئے ہیں. امام خمینی علیہ رحمہ کا جو جملہ ہے کہ یہ محرم اور سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ بہت وزنی ہے جملہ واقعی. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا یہی مطلب ہے ایک فقیہ سمجھتا ہے عزاداری کیا ہے. کیا ہے؟ ایک خادم حسین علیہ السلام سمجھتا ہے عزاداری کیا ہے. عزاداری کچھ رسومات کا معنی نہیں ہے کہ ہم آ کے یہ سمجھ لیں گے ہم اپنے دل کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کر لیں اور وہ کر لیں اور یہ شمع جلا لیں اور وہاں اگربتی روشن کر دیں. نہیں ہے. ہمیں آ کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم عزاداری کی حقیقت تک پہنچ بھی پائے ہیں یا نہیں. کیا واقعا ہمارا فرش عزا وہ فرش عزا ہے کہ جس کے اوپر ہم سکون سے آ کے دعوے کے ساتھ آ کے کہہ سکیں کہ یہ وہ فرش ہے کہ جس کے اوپر ہمارا امام تشریف لاتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ فرش عزا کے اوپر وقت کا امام آئے اور اس فرش عزا پہ آنے والا جوان بغیر سدھرے چلا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں نے کہا تھا اس جملے کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. ضرور. امام اصلی وارث ہیں اس وقت عزاداری کے. صحیح. اگر ہم ابھی پرسہ دینا چاہیں تو کسے پرسہ دیں گے؟ امام آخر کو. زندہ امام کو ہی تو پرسہ دیں گے. شک. مولا آپ عزت کا پرسہ. تو اگر ہم امام کو پرسہ دینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پہلے امام کو بلانا پڑے گا یا جانا پڑے گا؟ دو ہی صورت ہے. پتہ نہیں امام کہاں ہے. بلانا بہتر ہے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم بلائیں گے تو ہماری نہیں آواز پہ امام لبیک کہہ کے آئیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں شرائط کو مہیا کرنا پڑے گا. ہمیں ریاکاری کو عزاداری سے نکالنا پڑے گا. دکھاوا نہیں. ہمیں اسراف کو عزاداری سے نکالنا پڑے گا. ہمیں حرام کو عزاداری سے نکالنا پڑے گا. ہمیں جذبات کو عزاداری سے نکالنا پڑے گا. ہمیں خواہشات نفس کو عزاداری سے نکالنا پڑے گا. ہمیں نماز کو عزاداری سے نہیں ٹکرانا پڑے گا. ہمیں عبادتوں کو عزاداری سے نہیں ٹکرانا پڑے گا. جب اس طرح سے ہماری عزاداری ہوگی اور اس طرح سے ہمارا فرش عزا بچھے گا تو آنے والا آئے گا. بے شک آئے گا. کمپٹیشن کی جگہ نہیں آئیں گے. عزاداری کمپٹیشن کی جگہ نہیں ہے. عزاداری صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم پہ لڑائی نہیں ہوتی ہے. صراط مستقیم پہ پوری کائنات چلتی ہے. ایک آدمی دوسرے سے نہیں ٹکراتا ہے. یعنی جہاں ہو رہا ہے وہ صراط مستقیم سے پھر ہٹ گیا ہے 100% بالکل روشن. لہٰذا اگر عبادتوں میں آ کے دیکھا جائے جی تو
تو عبادتوں میں عزاداری کا خاص مقام ہے، جی ایک ایسا مقام ہے کہ یہ مقام ہمیں لے جا کے بالکل نزدیک کر دیتا ہے اس مقصد سے، کہ جو مقصد پوری کائنات کے خلقت کا ایک مقصد. دیکھیے اگر پروردگار نے اس دنیا کو خلق کیا ہے اور بغیر عادلانہ نظام قائم کیے ہوئے یہ دنیا ختم ہو جائے، آج تک ایسا ہوا کہ پوری دنیا کے اوپر عادلانہ نظام قائم ہو؟ نہیں. جناب سلیمان کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کی بھی حکومت ایک محدود تھی، خاص خطے پر، پوری دنیا میں نہیں تھی، جی 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 دنیا کے خاص علاقے کے اوپر تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. ہاں نہیں ہوا. کیونکہ آپ کی حکومت مکہ مدینہ اطراف. جی اس کے بعد آج تک کے بڑی بڑی اسلامی مملکتیں بنی، مگر محدود بنی. پوری دنیا کے اوپر ابھی عادلانہ نظام قائم نہیں ہوا. اب بغیر اس کے دنیا ختم ہونے والی، یہ وعدہ ہے. یہ وعدہ نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ یہ نظام قائم ہو یا نہیں. کیوں نہیں؟ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ نہیں، کرنا پڑے گا. کرنا پڑے. کیسے کریں؟ میری ایک درخواست ہے، بس سچے عزادار بن جائیے. حسینی کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے خدا کے. خوف خدا کے علاوہ بس ایرو خیرو سے ڈرنا چھوڑ دیجئے. فلاں کیا کہے گا اور یہ کیا کہیں گے اور ایسا کیوں ہوگا اور یوں ہوگا، سب کیا ہے؟ بس اسی توق کو نکال دیا جائے کہ فلاں کیا کہے گا، بس بڑے مسئلے سالو ہو ایک جائیں. توق گلے میں ڈال دیجئے، خوف خدا کا. ایک توق گلے میں ڈال دیجئے جس کے اوپر لکھا ہو ھذا عبد الحسین. سبحان اللہ. یہ حسین کا بندہ ہے. امام کسی کے آگے نہیں جھکے سوائے خدا کے. سر کٹا دیا، جھکایا نہیں. سیکھے کربلا سے. کیوں ہر ایک اپنی نفس کے آگے جھکتے ہیں، شیطان کے آگے جھکتے ہیں، پیسے کے آگے جھکتے ہیں، تعریف کے آگے جھکتے ہیں، مال و دولت کے آگے جھکتے ہیں؟ کیا فاخر ہم عبد الحسین ہیں؟ کیا فاخر ہم اپنے آپ کو حسین کا بندہ کہہ سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا؟ وہ حسین جو کسی کے آگے نہیں جھکا، جس نے کسی کی بیعت نہیں کی. سر کٹ گیا، خاندان لٹ گیا، لیکن ذلت کو برداشت نہیں کیا. آج ہم بڑی آسانی سے ذلت کو برداشت کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے ذلت کو برداشت کر لیتے ہیں. بڑی مشکل سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عزت کہاں ہے. ان العزت للہ جمیعا. ہم نہیں سمجھ پائے ہیں کہ عزت کہاں ہے. ہم سمجھتے ہیں عزت اونچی اونچی بلڈنگوں میں ہے، ہم سمجھتے ہیں عزت بہت اچھی کاروں میں ہے، ہم سمجھتے ہیں عزت کسی کے آگے سر جھکا دینے میں ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیے، ہم کربلا میں بہت کچھ یاد رکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب سب یزید کو فالو کر رہے تھے تو امام حسین نے کہا نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور ہم کہتے ہیں سب تو لوگ کر رہے ہیں. جی یہ پہلو نہیں لاتے. یہی مشکل ہے. دیکھیے جو میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو پیغام میں ناظرین تک دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی، عزادار بنیے عزادار. پھر دیکھیے آپ کس طرح سے بلندی کے اوپر جاتے ہیں. سر کٹ جائیں گے لیکن نیزی کی بلندی کے اوپر جائیں گے، اور پھر بھی زندہ رہیں گے. پورے لشکر میں. جی 12 محرم کا آپ تصور کیجئے جی. کہ ایک کارواں ہے، اسیر ہیں اس میں لوگ، قیدی ہیں، جا رہا ہے شام کی طرف، غم زدہ. جی ٹھیک ہے. لیکن اس میں سب سے بلندی کے اوپر کون سی چیز نظر آ رہی ہے؟ سر امام حسین علیہ السلام. وہ بلندی پر ہے، وہ عزت ہے. سر کٹا دینا ذلت نہیں ہے، سر جھکا دینا ذلت ہے. ردا چھن جانا ذلت نہیں ہے، ردا اتار دینا ذلت ہے. اللہ اکبر. ہم رضا ابھی چھن تک یہی نہیں جانا سمجھ ذلت نہیں، جی اتار کے رکھ دینا. یہ ذلت ہے. ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ذلت کیا ہے. ناظرین غور کریں. ہم نہیں سمجھ پائے. ہم اس کو بہت عزت سمجھتے ہیں، اتار کے رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں عزت ہے. اگر یہ اچھا کام ہے، جی. لیکن 2 صورتیں ہیں. اگر حجاب یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ صحیح بات. ٹھیک ہے نا. کیوں ہمیں مجلس میں حجاب نظر آتا ہے؟ بھائی اگر اچھا کام ہے تو ہمیشہ اچھا ہے، اور اگر برا کام ہے تو یہاں بھی برا ہے. یعنی بہاؤ میں بہنے والے الگ ہیں. بس کیوں یہ چیز آگے تک نہیں چلتی؟ کیا صرف ہم 2 مہینے 8 دن مسلمان ہیں؟ کیا صرف 2 مہینے 8 دن ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اسلام کچھ ہے؟ یہ 2 مہینے 8 دن آتے ہیں کہ باقی 10 مہینوں کو ہم سدھاریں. جی جس طرح سے ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں پریکٹس کی جاتی ہے پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے. شب قدر میں مقدر بنایا جاتا ہے آخری دم تک کے، مرنے تک کا.
صرف اسی دن کا کام تھوڑی ہوتا ہے، غور کرنے کی باتیں ہیں یہ. کدھر جا رہے ہیں ہم، کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ خرچ ہم کر رہے ہیں، وقت ہم لگا رہے ہیں، محنت ہم کر رہے ہیں، جی سب کچھ دے رہے ہیں اس راہ میں. ہوں کیوں یہ نہیں دیکھتے کہ لے کیا رہے ہیں، لے کیا کیا حاصل کر رہے ہیں، جی جی کس طرح سے ہم جا رہے ہیں؟ الحمدللہ اچھائیاں بہت ہیں، کیونکہ ابھی اچھائیوں کو بیان کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر دوسرے مسائل رہ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی جو بات آپ نے بیچ میں لایا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں بلکہ کچھ راہیں ہموار کی جائے، یہ حقیقت بات ہم پیش کر رہے ہیں ناظرین. واقعی کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے خود ائمہ کے زمانے میں جب جو چیز نہیں ہو پائی تو ہم کیا کریں گے، آنے دیجیے امام کو، وہی جو کرنا ہے وہ کریں گے. کیجیے جو ائمہ نے کیا تھا، ہم بھی یہی کریں، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. کب ائمہ نے کوشش نہیں کی؟ کیا ائمہ نے نہیں کہا کہ اگر اتنے صحابی میرے پاس ہوتے تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے؟ کیا ائمہ نے صحابی نہیں بنائے؟ چلیے میں آپ کو تاریخ سے مثال دیتا ہوں. یہ بتائیے کربلا میں 30 سال سے کم کے لوگ کتنے ہیں؟ 35 سال سے کم کے لوگ کتنے ہیں؟ گنیے، مثال بتاؤ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی عمر 30 سے کم ہے؟ 30 سے کم ہے 10 ملیں گے ہاں. بس نا. شہداء کربلا کتنے؟ اگر جو مشہور ہے وہ 72 کتابوں کو دیکھا جائے تو اور مل جائے گا. ٹھیک ہے 72 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کتنے کی ایج 30 سال سے کم ہے؟ ہاں 10-12 10 12. چلیے آپ 22 مان لیجیے. ٹھیک ہے. 50. جن 50 کی ایج 30 سے اوپر ہے یعنی ان کی ولادت کب ہوئی ہے؟ وہ بھائی واقع کربلا سن 61 ہجری کا ہے، صحیح. یعنی سن 60 کا ہی، کیونکہ 61 تو شروع ہی ہوا تھا. جی جی. ٹھیک. 30 سال آپ پیچھے چلے جائیے، ہوں یعنی کون سا سن ہے؟ سن 30 ہجری ہے. جی. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 40 ہجری میں. 40 ہجری میں. یعنی وہ انسان جو بھی کربلا میں 30 سال کا ہے، اس نے 10 سال دیکھا ہے. اس نے 10 سال علی کا زمانہ دیکھا ہے، 15 سال دیکھا ہے، کسی نے 20 سال دیکھا ہے، کسی نے 30 سال دیکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے پورا 10 سال امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے، دیکھ لیا. پورا 10 سال امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے. تو یہ 30 سال میں کیا ہوا ہے؟ یہ 30 سال میں تربیت ہی تو ہوئی ہے. تب تو کربلا وجود میں آئی ہے، یا ایسی کربلا ہو گئی ہے؟ نہ نہ نہ. تو یہی کام کیجیے جو کیا گیا ہے، یہی کام کیجیے کہ ایک نسل آگے دوسری کو تیار کرے، دوسری آگے تیسری کو تیار کرے، تاکہ ایک ایسی نسل تیار ہو پائے کہ جو امام کے آنے کے لیے مقدمہ فراہم کرے. آپ بھی اس میں شریک ہیں. کیا کربلا میں امام مولا کائنات نہیں شریک ہیں؟ کیا کربلا میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نہیں شریک ہیں؟ کیا کربلا میں امام حسن علیہ السلام نہیں شریک ہیں؟ سب شریک ہیں، سب شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسی راستے کو آ کے ہموار کیا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا اسلام کی سوچ نہیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تو پروردگار خلق کیوں کرتا آپ کو؟ صحیح بات. تو پتھر خلق کرتا، انسان خلق نہ کرتا. پتھر بھی کسی کام میں سوچنا ہو کہ بس ہم اپنے کو، تم سدھر جاؤ، ہمارے گھر والے ہو، اپنے آپ کو سدھارنے بس. دیکھیے میں نے عرض کیا آپ سے، معاشرے میں آنا چاہیے یہ بات. وہی بات. جب تک معاشرہ اس لیول کے اوپر نہیں پہنچے گا کہ سمجھے کہ امام کی کتنی ضرورت ہے، تب تک یہ چینجنگ نہیں آنے والی. اور یہی عزاداری ہے جو یہ کام کر سکتی ہے. یہی عزاداری. اور دشمن اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ بھائی دیکھو یہ کہیں سمجھ نہ جائیں اس بات کو. اگر یہ سمجھ گیا اور اس کے مقصد کو سمجھ گیا، یہ ہلا کے رکھ دیں گے. جہاں جہاں سمجھائے وہاں وہاں آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں ہم نے اس بات کو سمجھائے وہاں آج ہم سے دشمن کافر ہے. صحیح. اور جہاں جہاں ہم نہیں سمجھ پائے ہیں وہاں وہاں ماحول کچھ اور ہے. بہرحال بہت سی باتیں ہیں اس ذیل میں جو شاید یہاں پہ کہنا مناسب نہ ہو. کیوں ہم نہیں سوچتے 1200 سال کا موت ہے. اللہ اکبر. آقا 1-2 سال کی بات نہیں ہے. 1200 سال کسی قوم کا امام پردے غیب میں ہو، وہ قوم اپنی جگہ سے ہلے نا. وہ خود امام کہے کہ اگر یہ صحیح ہو جائے ہم آ جائیں. ہم آ جائیں. خدا ہمیں توفیق دے. کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ پتہ نہیں کب سوچیں گے. بہرحال چلیے انشاءاللہ ناظرین، واقعی بڑے اچھے حالات اور زمانے اور اچھی گفتگو کے ذریعے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے جو رکھ دی گئی ہے، ہم حالات ایسے فراہم سازگار کریں. اور جیسا کہ آغا نے کہا، عزاداری ہو تو دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، حرام کاری نہ ہو، دوسروں کو اذیت دے کر کے نہ ہو، کمپٹیشن کر کے نہ ہو، تو یقیناً امام بھی آئیں گے، پھر
وہ عمل جو ہم انجام دیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے امام کا ظہور جلدی ہوگا، اور پھر جو مقصد تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس عزاداری کے ذریعے انشاءاللہ ہم ضرور پہنچ جائیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے، چونکہ اگلا ایپیسوڈ بھی آج کے ایپیسوڈ کی طرح دلچسپ اور اہم ترین گفتگو اپنے آپ میں لیے ہوئے ہوگا۔ خدا حسین الشہید الحسین